بات نہیں کرنا. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلباء عزیز اور دین کی نسبت پر تشریف لانے والے فرزندان توحید، ابھی آپ کے سامنے ان خوش نصیب حفاظ نے قرآن کریم حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ ان کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن کہلائے جانے کے لائق. یہ ایسی خوشی ہے جس کو حقیقی بقا حاصل ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ قرآن کریم ان کے لیے عزت کا سبب بننے والا ہے، اور میدان حشر میں بھی قرآن کریم کی بدولت ان کا اعزاز ہونے والا ہے. اور اسی قرآن پاک کی برکت سے دنیا کی زندگی کے بعد برزخی زندگی میں عالم قبر میں بھی ان کو روشنی حاصل ہوگی. تو آج یہ بھی مبارکبادی کے قابل ہے، اور جن والدین نے ان کو اس راہ پر لگایا وہ بھی بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرات علماء کرام سے بار بار کہ حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے، اور وہ ایسا روشن ہوگا جیسے سورج اتر آیا ہو. تو اس حدیث کی شرح میں شارحین نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ حافظ کا اکرام تو سمجھ میں آتا ہے، اس نے بیچارے نے محنت کی، راتوں کو جاگ کر کے پڑھا، صبح سویرے اٹھا، اور وہی ہمارے مدرسوں میں ماشاءاللہ تنبیہ الغافلین کے دور سے بھی گزرا. مگر والدین ان کا یہ اعزاز کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہی جواب لکھا ہے کہ عام طور پر جو والدین
اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں بعض لوگوں کی طرف سے طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ تم نے تو اس بچے کو برباد کر دیا، یہ تو بڑا ہونہار تھا، بڑا سمجھدار تھا، اسے کہاں لا کے ڈال دیا مدرسے میں، یہ تو فلاں چیز پڑھتا تو یوں بنتا، اور پھر تمہارا گھر لال و لال ہو جاتا، سبز باغ دکھاتے ہیں۔ مگر جو اللہ کے موفق بندے ہیں وہ سب کی باتوں کو سن کر صبر کرتے ہیں اور اپنے بچے کو اسی راستے پر لگائے رکھتے ہیں جس کا صلہ انہیں وہاں ملنے والا ہے۔ یہ کوئی خاص کر آج کے دور میں آسان مرحلہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو خاندانی طور پر دیندار ہے، بہت سے علماء تشریف فرما ہیں یا جماعت سے لگے ہوئے کافی عرصے سے، ان کے ہاں حافظ بنانا، عالم بنانا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں، ان کا ماحول پہلے سے ملا ہوا ہے۔ لیکن ایک عام مسلمان جس کے گھر کا ماحول یہ نہ ہو، وہ اگر اس کام پہ لگانا چاہتا ہے تو بڑی ہمت اسے کرنی پڑتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ چاہتا ہے ماں نہیں چاہتی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماں چاہتی ہے باپ نہیں چاہتا۔ بتائیے ایسا ہے؟ اور اگر کوئی زور زبردستی داخل کر بھی دیا جائے تو 70 رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اپنے عزم کے مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سب مراحل سے گزر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دولت سے نواز دیتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اقدس مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سے لوگوں نے شاید تقریر بھی سنی ہو سکتی۔ بہت غریب خاندان کے تھے، ان کے والد بمبئی کے اندر کعبہ چلاتے تھے، وزیر الدین نام تھا، اور حضرت کی عمر صرف 6 سال کی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب جھوپڑ پٹی میں رہا کرتے تھے، والدہ بالکل پڑھنے لکھنے سے دور تھی، کوئی ماحول ایسا نہیں تھا۔ لیکن انہی جھوپڑ پٹیوں میں ایک جگہ تبلیغی عورتوں کا تبلیغی جوڑ ہوتا تھا، اور ایک عورت تھی مریم بیوی کے نام سے، وہ ان کو کتاب پڑھ کے سناتی تھی۔ حضرت کی والدہ وہاں جاتی آتی تھی۔ ایک دن آئی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، اور حضرت مولانا محمد عمر صاحب چھوٹے بچے تھے، ان کو لپٹا کے رونے لگے اور کہنے لگی کہ تو حافظ بن جا، عمر تو حافظ بن جا، مجھے اپنے سر پہ تاج رکھوانا ہے، یہ تیرے حافظ ہوئے بغیر رکھا نہیں جائے، تو حافظ بن جا۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اسکول جانے لگا تھا، چھوٹے، میں نے کہا کہاں حافظ یہاں کہاں بنے گا، میں تو اسکول جا رہا ہوں۔ مگر وہ یہی کہتی رہی کہ بس تو حافظ بن جا اور مجھے اپنے سر پہ تاج رکھوانا ہے۔ تو اس وقت موقع نہیں ملا، لیکن 55 سال کی عمر میں حضرت نے
حفظ مکمل کیا، اور فرماتے تھے کہ لوگ بچپن میں حفظ کرتے ہیں، میں نے والدہ کی دعا سے بچپن میں حفظ کیا ہے۔ وہ جو دل سے تڑپ اور شوق اللہ کے ہاں وہ قبول ہوا، اور ایسی عمر میں حافظے کی دولت ملی جس میں عام طور پر نہیں کوئی۔ پھر اللہ نے اس عورت کے دل میں ایسی ایمانی استقامت پیدا فرمائی کہ یہ لوگ کھٹامن آ گئے واپس بمبئی سے، وہاں کوئی راستہ نہیں رہا گزارے کا، تو گھر واپس آ گئے گجرات میں۔ تو وہاں ہمارے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت قریبی بلکہ خلیفہ تھے مولانا عبدالحفیظ صاحب بلندشہری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے بھی دیکھا ہے، انہیں بہت ہی سادہ بزرگ تھے۔ وہ وہاں مکتب میں پڑھاتے تھے اور بہت تنگی دوشی سے ان کا زمانہ تھا۔ بلند شہر کے رہنے والے پارا بستی کے حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب وہاں سے چھوڑ کر اپنے وطن آنے لگے تو والدہ سے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہونہار ہے، اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے دیوبند میں پڑھواؤں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا اسے۔ تو والدہ نے قرض ادھار کر کے 50 روپے مل کے اور وہ ان کے حوالے کر دیا کہ جاؤ، اللہ کی امانت تمہارے سپرد ہے۔ جب چلتی ہے تو اب خاندان والے آنے لگے، ماموں آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، کیا پسند کر دیا تم نے، اتنا اچھا بچہ اسے تم نے مولانا کے حوالے کر دیا، ارے ہمارے حوالے ہوتا ہم یہاں پڑھاتے، وہاں پڑھاتے، فلاں پڑھاتے، تمہاری حالت بدل جاتی۔ والدہ سنتی رہی۔ جب زیادہ ان لوگوں نے کہا سنا تو فرمایا کیا دنیا کی باتیں کرتے ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ ساری دنیا میرے بیٹے کے قدموں پہ رہے گی، کیا دنیا کی باتیں کرتے ہو۔ تو دل میں دڑپ ہوتی ہے، والدین کی بڑی قربانی ہوتی ہے، آسانی کی چیز نہیں ہے، یہ مراحل گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان جذبات کی قدر ہے۔ جو بھی حفاظ کے والدین ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں۔ دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو بحیثیت علم کے موجب اجر و ثواب سوائے قرآن کے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے موجب اجر و ثواب۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، قرآن سیکھ لیں، جو الفاظ قرآنی سکھانے والے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھانے والے ہیں، حفظ کے درجے کو پڑھانے والے ہیں، اچھے انداز میں ناظرے کو پڑھانے والے ہیں، اور پھر آگے چل کر جو قرآن کی تفسیر پڑھانے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ بشارت ہے، فضیلت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں۔ جب تک یہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ دنیا میں قائم رہے گا، انشاءاللہ دین زندہ رہے گا، ایمان تازہ رہے گا، نسلیں دین اور ایمان پر قائم رہیں گی۔ اور آج یہ جو برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، انہی مدارس و مکاتب کا اثر اور ثمرہ ہے۔ اگر یہ کوششیں
بر صغیر میں نہ ہوتی ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی تو آج یہ منظر نظر نہیں آ سکتا۔ ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہیں، قال اللہ قال رسول کی آوازیں ہر طرف سے سنائی دیتی ہیں، نورانی چہرے نظر آتے ہیں، اسلامی شعائر آثار تشخصات موجود ہیں۔ یہ سب اسی قرآن سے جڑنے کی برکات ہے۔ ان کو آباد رکھنا، ان کو شاداب رکھنا، اس گلشن کی تر و تازگی میں اپنا حصہ اور کردار ادا کرنا جس انداز سے بھی ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی خوب کرم نیاز سے مالامال فرمائے، مانیان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات عالیہ بلند سے بلندر فرمائے، ہم سب کو اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔